بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مطرف بن عبداللہ بن شخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عمران افروز داستان۔ اسلام کی تاریخ میں ایسے بے شمار بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنی زندگی تقوی، علم اور عبادت میں گزاری، بلکہ اپنی نصیحتوں، دعاؤں اور کردار کے ذریعے آنے والی نسلوں کو بھی ایمان کی روشنی عطا کی۔ انہی جلیل القدر بزرگوں میں سے ایک نام حضرت مطرف بن عبداللہ بن شقیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، جنہیں تابعین کے دور کے بڑے علماء اور عابدین میں شمار کیا جاتا ہے۔ ابتدائی حالات اور تعلقات: حضرت مطرف مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن شقیر کے بیٹے تھے۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنو عامر سے تھا۔ چونکہ آپ کا گھرانہ ایمان تقوی سے مالا مال تھا، اس لیے آپ نے بھی بچپن ہی سے زہد و ورع کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ آپ کا شمار ان تابعین میں ہوتا ہے جنہوں نے صحابہ کرام سے براہ راست استفادہ کیا اور علم و عمل کے روشن چراغ کو آگے بڑھایا۔ آپ کو حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ کرام کی صحبت نصیب ہوئی۔ ان کی مجالس سے آپ نے علم، زہد اور دنیا سے بے رغبتی کے ایسے سبق لیے جو ساری زندگی آپ کے کردار میں جھلکتے رہے۔ عبادت اور خشیت الہی: حضرت مطرف کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو عبادت اور خشیت الہی تھی۔ آپ راتوں کو قیام کرتے، تلاوت قرآن پاک میں مشغول رہتے اور دعاؤں میں اللہ کے حضور گڑ گڑاتے۔ ان کی دعائیں بہت ہی عجیب اور ایمان کو تازہ کر دینے والی ہوتی تھیں۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، میں جنت کا حقیر ترین درجہ بھی مانگوں تو وہ بھی بہت بڑا ہے، اور جہنم کی معمول سی سزا بھی مانگوں تو وہ بہت سخت ہے، بس میں تجھ سے تیری عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ یہ الفاظ ان کی عاجزی اور اللہ کے سامنے انکساری کو ظاہر کرتے ہیں۔ دنیا سے بے رغبتی: حضرت مطرف کو دنیاوی مال و دولت، ظاہری جاہ و حشمت کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ ان کے نزدیک اصل دولت اللہ کی معرفت، نیک عمل اور آخرت کی تیاری تھی۔ ایک مرتبہ کسی نے ان سے کہا، آپ دنیا کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، دنیا ایک ایسا سایہ جو لمحہ بلمحہ ختم ہو رہا ہے، ایک ایسی چیز جس کے پیچھے دوڑنا عقل مندی نہیں بلکہ اس پر مطمئن ہونا غفلت ہے۔ یہ ان کی بصیرت تھی کہ وہ دنیا کو فنا اور آخرت کو باقی سمجھتے تھے۔ نصیحتیں اور اقوال زریں: حضرت مطرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت سے حکمت بھرے اقوال آج بھی لوگوں کے دلوں کو منور کرتے ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں۔ عبادت کے بارے میں: اللہ کی عبادت تین طرح سے ہوتی ہے: خوف سے، امید سے اور محبت سے۔ جو صرف خوف سے عبادت کرے وہ غلام کی مانند ہے، جو صرف امید سے کرے وہ مزدور کی مانند ہے، اور جو محبت سے عبادت کرے وہ آزاد انسان ہے۔ گناہوں سے بچنے کے بارے میں: دل گناہوں کی کثرت سے اندھا ہو جاتا ہے اور نیکیاں دل کی آنکھوں کو روشن کرتی ہیں۔ تکبر کے بارے میں: انسان اپنی ذات میں ایک کمزور مخلوق ہے، اسے کیا زیب دیتا ہے کہ وہ تکبر کرے، حالانکہ وہ مٹی سے بنا ہے اور مٹی میں ہی جا ملے گا۔ ان کا علم و فضل: حضرت مطرف نہ صرف عابد و زاہد تھے بلکہ علم میں بھی یکتا تھے۔ بڑے بڑے تابعین اور فقہا ان سے علم حاصل کرنے آتے ہیں۔ ان کی مجلسیں قرآن، حدیث اور نصیحت سے بھری ہوتی۔ وہ بہت کم بات کرتے، لیکن جب بات کرتے تو ایسی حکمت بھری کہ سننے والا متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ ان کا شمار ان شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے دین کی صحیح روح کو لوگوں کے سامنے رکھا۔ وہ محض رسمی عبادت کے قائل نہ تھے بلکہ عمل کی روحانیت اور اخلاص پر زور دیتے تھے۔ عاجزی اور انکساری:
اگرچہ وہ علم و فضل میں بلند مقام رکھتے تھے مگر عاجزی ان کی شخصیت کا خاصات تھی۔ وہ اپنے بارے میں کبھی بڑا دعویٰ نہیں کرتے تھے، اکثر کہا کرتے میں نہیں جانتا کہ میرا کون سا عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا اور نہ ہی جانتا ہوں کہ کون سا عمل رد کر دیا جائے گا، بس اسی خوف میں زندگی گزار رہا ہوں۔ یہ جملہ سن کر لوگ روتے، ان کے دل نرم ہو جاتے۔ آخری ایام اور وفات۔ حضرت مطرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی پوری زندگی اللہ کی یاد اور نیکی کے پھیلانے میں گزاری۔ آپ کے آخری ایام میں بھی تلاوت، ذکر اور دعا ہی آپ کا محبوب مشغلہ رہا۔ وفات کے وقت بھی آپ نے اللہ کے حضور وہی عاجزی اور انکساری ظاہر کی جو پوری زندگی آپ کے کردار کا حصہ تھی۔ ان کے وفات کے بعد لوگوں نے کہا آج ایک ایسا شخص ہم سے جدا ہو گیا ہے جو اللہ کی یاد سے دلوں کو زندہ رکھتا تھا۔ نتیجہ اور سبق۔ حضرت مطرف بن عبداللہ بن شخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی مال و دولت یا دنیاوی مقام نہیں بلکہ اللہ کی معرفت، اخلاص، عاجزی اور تقوی میں ہے۔ ان کی نصیحتیں آج بھی ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں ان کے اقوال اور طرز عمل کو اپنائیں تو نہ صرف ہمارے دل اللہ کی یاد سے منور ہوں گے بلکہ ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ دوستو اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔